بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا حضرت آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شوافع زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کے اطلاع دی، اور پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا، اور لوگوں سے بتایا کہ اگر وہ میرے شاگرد ہیں، اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا، اس دن حضرت امام شافعی نے اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی کے معتقد تھے، وہ بھی حضرت امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے، اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت بھی، وزراء عمراء بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے اور حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا، اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہمے گوئیاں ہونے لگیں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا، اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا، تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قائم اللیل ہوا کرتے تھے، یعنی رات کو جاگتے تھے، اور جو علماء اور صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئی، تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسے ہی پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے، نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھانا کھا لیا، اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ لی تو حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے، تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہیں کھانا بھی خوب کھایا، اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تو وہ بھی استعمال نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا، اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا تھا تو اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں، کیا بات ہوئی؟ تو آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چونکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ کھانا کھایا جا سکا تھا میں نے کھا لیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھانا کھاتا رہا، اور پھر حلال کھانے سے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے،
اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میرے تھکن بھی ختم ہو گئے اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں نے سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی، اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستحبت کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آئے تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا۔ لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے تمام علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک مسائل و استنباط کرتا رہا۔ اس حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر کے کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ اور امام احمد بن حنبل ریاضت التقویٰ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور آپ ذہین اور ذکی ہونے کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور معاندین نے آپ کے اوپر جو بہتان باندھے ہیں آپ کی ذات گرامی ان سے قطعاً مبرہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور ایک شخص بلندی پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر تعظیماً نیچے آ گیا۔ پھر اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کس حال میں ہو؟ اس نے کہا خدا تعالیٰ نے بعض اس تعظیم کی وجہ سے جو میں نے امام احمد بن حنبل کے وضو کرتے ہوئے وقت کی تھی مغفرت فرما دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا اور جب ایک اعرابی سے راستہ معلوم کرنا چاہا تو وہ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید فاقہ سے، اور جب میں نے کھانا دینا چاہا تو وہ ناراض ہو کر کہنے لگا، اے امام احمد بن حنبل، کیا تجھے خدا پر اعتماد نہیں جو خدا کی طرح مجھے کھانا دینا چاہتا ہے جبکہ تو خود گم کردہ رہا ہے؟ مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کہاں کہاں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ وہ میری نیت کو بھانپ کر بولا، خدا کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمام سر زمین سونا بن جانے کے لیے کہہ دیں تو پورا عالم سونا کا سونا بن جائے گا۔ اور میں نے جب نگاہ اٹھائی تو پورا صحرا سونے کا نظر آیا، اور غیب سے ندا آئی کہ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ تو ہم پورے عالم کو زیر و زبر کر دیں، لہٰذا تجھے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیری ملاقات ایسے بندے سے ہو گئی، لیکن آج کے بعد اس کو کبھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل سماعت حدیث کے لیے حضرت ابو سفیان سوری کی خدمت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے اور روزانہ آپ کے یہاں حاضری دیتے۔ ایک دن اتفاق سے جب آپ نہیں پہنچے تو حضرت سفیان نے خادم بھیج کر خیریت معلوم کی، اور جب خادم پہنچا تو دیکھا کہ کپڑے دھوبی کو دے دیے اور خود برہنہ ہے، اور جب خادم نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے رقم لے کر لباس تیار کرا لیں تو آپ نے منع فرمایا کہ میرے ہاتھ کی ایک تحریر کردہ ایک کتاب ہے، اس کو فروخت کر کے 10 گز ٹاٹ لا دو تاکہ میں کرتا اور تہبند تیار کروا لوں۔ اور جب اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو کتان خرید لوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ٹاٹ کافی ہے، کیونکہ کتان یہ ایک اس سے عمدہ کپڑا ہے۔ ایک مزدور جو آپ کے یہاں کام کرتا تھا جب وہ شام کو جانے لگا تو آپ نے شاگرد سے فرمایا کہ اس کو مزدوری سے کچھ زیادہ رقم دے دو، اور جب شاگرد نے عرض کیا کہ اس نے تو پہلے ہی انکار کر دیا ہے، آپ شاید نہیں مانیں گے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو اس کو زیادہ لالچ نہیں تھا مگر ہو سکتا ہے کہ اب کچھ زیادہ کی طمع پیدا ہو گئی ہو۔ شرعی مسائل تو آپ خود بتا دیا کرتے تھے، لیکن مسائل طریقت کے سلسلہ میں لوگوں کو بشر حافی کی خدمت میں بھیج دیتے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خدا سے خوف طلب کیا تو اس نے اتنا خوف عطا کر دیا کہ مجھے زوال عقل کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تجھے میرا قرب صرف قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اعمال کی مشقتوں سے چھٹکارے کا نام اخلاص ہے، اور خدا پر اعتماد توکل ہے، اور تمام امور کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام رضا ہے۔ زہد جب لوگوں نے محبت کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ جب تک بشر حافی حیات ہیں ان سے دریافت کرو۔ پھر سوال کیا گیا کہ زہد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عوام کا زہد تو حرام اشیاء ترک کر دینا ہے،
اور خواص کا زہد حلال چیزوں میں زیادتی کی طمع کرنا ہے، اور عارفین کے زہد کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر سوال کیا کہ جو جاہل قسم کا صوفیہ مسجد میں متوکل بن کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو غنیمت سمجھو، کیونکہ علم کی وجہ سے انہوں نے توکل اختیار کیا ہے۔ اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو محض روٹیاں حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی جماعت بھی روٹیوں سے بے نیاز نہیں ہے۔ انتقال کے وقت جب صاحبزادے نے طبیعت پوچھی تو فرمایا کہ جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما دے، کیونکہ ابلیس لعین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اس لیے دم نکلنے سے قبل مجھے سلامتی ایمان کے ساتھ ساتھ مرنے کی توقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرما دے۔ یہ کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور محمد بن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں نے خواب میں امام صاحب کو دیکھا، وہ لنگڑا کر چل رہے تھے، اور جب میں نے دریافت کیا تو کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا دار السلام یعنی جنت میں۔ اور جب میں نے یہ سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ بظاہر میں نے دنیاوی زندگی میں بہت اذیتیں جھیلی، لیکن قرآن کو مخلوق کبھی نہیں کہا، بس اس کے صلہ میں میری مغفرت بھی ہو گئی اور مجھے بہت بڑے بڑے مراتب بھی عطا کیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ جو دعا تم کو سفیان ثوری نے بتائی وہ سناؤ، چنانچہ میں نے یہ دعا سنا دی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے اللہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے، اور وہ مجھ کو عطا فرما دے اور مجھ سے مت پوچھ کہ کیا طلب کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے احمد یہ بہشت ہے، اس میں داخل ہو جا، اور اس میں داخل ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت اور طریقت کے تیراک اور رموز حقیقت کے شناسہ انسان تھے، فراست و ذکاوت میں ممتاز اور تفقہ فی الدین میں یکتائے روزگار، اور پورا عالم آپ کے محاسن و اوصاف سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ فقہ کے اندر آپ نے بہت سے مسائل ذکر فرمائے۔ امید ہے کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔